نکاح کرتے وقت دولہا دلہن کو کیا کہنا چاہیے؟ یہی ہے کہ مجھے قبول ہے بس. نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک پہلا نکاح ہے، وہاں سے طلاق ہو، عدت گزرے، پھر دوبارہ نکاح ہوگا. اور جب دوبارہ نکاح ہوگا تو حق المہر بھی تو الگ ہوگی. اگر ایک شیعہ یہ کہے کہ اللہ کے احکام کو ہم مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی عزت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی کافر ہوں گے؟ اگر واقعی وہ دل سے صحیح کہہ رہا ہے تو کافر نہیں ہوگا. فون پر ایک دفعہ طلاق دے کہا، پھر بیوی کو کہا کہ میں تمہیں نکاح میں واپس لینا چاہتا ہوں، تو لڑکی سے اجازت لے کر اس نے مجھے وکیل بنا دیا، اور میں نے دو کو سامنے کہہ دیا کہ میں اس کو قبول کرتا. ٹھیک ہے، وکیل بنا دیا، وکیل نے نکاح کر دیا. جو حدیث ہے کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اہل حدیث حضرات اس ظاہر حدیث کو دیکھتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ لگائے، اتفاق سے لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. قطعۃ من الاعضاء، وہ بھی گویا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. ایک آدمی نیک ہے، قرآن و حدیث کا نہ پتہ ہو اور یہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں مانتا، اگر نہیں جانتا تھا کہہ دیا تو اس سے کافر نہیں ہوتا. توبہ کر لے. ہر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب کے بجائے 2 رکعت نفل کی نیت کرتا رہا. بہرحال نیت تو ہو گئی، لیکن ہے وہ 2 رکعت واجب. دل میں جو خیالات آتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ خیالات شیطانی ہیں؟ وہ تو حالات پر ہیں. اچھے خیال آتے ہیں تو رحمانی ہیں، برے آتے ہیں تو شیطانی ہیں. مجھے تھائیرائیڈ کی بیماری ہے، اللہ آپ کو شفا دے، علاج تو میں نہیں جانتا. فقہ امام احمد بن حنبل میں مقتدی گیا امام کے پیچھے، ان کے نزدیک امام کے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورت نہیں. میں ایک حلال کاروبار کر رہا ہوں، وہ بھی یعنی کاروبار بھی میرا نہیں ہے، پر اللہ آپ کا اپنا ذاتی کاروبار عطا فرمائے. مسعود نیازی کے بیٹے عبداللہ مسعود کی شادی انجام پائی ہے. تمام احباب سے دعا ہے کہ اللہ میاں بیوی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے. بارک اللہ لہما وعلیہما وجمع بینہما بخیر. مولوی اسامہ دلمبا سے عالمہ ان کی ہمشیرہ جو حافظ قرآن بھی تھی، کینسر کی مرض سے فوت ہو گئی. اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. حدیث میں جو پہلی صف کو فضیلت ہے، پہلی صف سے مراد امام کے پیچھے پہلی صف ہوتی ہے. اللہ میرے والدین کو صحت و عافیت دے، اللہ ہر بیمار کو صحت و عافیت دے. ملک ایجاد الرحمان ایڈوکیٹ وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
اللہ پاک میاں نیاز احمد کی کامل بخشش فرما دیں، آمین۔ میں شوگر کا مریض ہوں، اللہ شفا دیں۔ میرے دوست اور بھائی سعد بھائی مزمل کو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ حافظ زبیر حیدر کے والد دل کے عارضے میں ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا عبدالغفار ابن عبدالرزاق لاہور بم دھماکے میں اس کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے اور وہ قادر ہے کہ بینائی دوبارہ بحال کر دے۔ بینک سے سود پہ قرضہ لینا حرام ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد طواف اور صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس کا پھیر دے، کوئی حرج نہیں۔ کہتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنا جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے، تبلیغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میری بیوی کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، بال ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہوتا جا رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بال کسی اسکن ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، 7 چکر طواف کر دیا، لیکن صفا مروہ جو تھی وہ صرف 4 دفعہ کی اور ہوٹل پہ آ گیا، لوگوں نے سمجھا پھر جا کے اسے پورا کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، لیکن احرام کو کھول دیا، سر نہیں منڈوایا تو دم پڑ گئی۔ جامعہ حفصہ تعلیم البنات چکوال کی 2 طالبات نابینی ہیں اور قرآن بھی یاد کر رہی ہیں، اللہ ان کو قرآن بھی یاد کرے اور نابینی بھی، بینائی بھی بحال کر دے۔ حرم شریف کی نماز جو ہے وہ 1 لاکھ کا حکم ہے، پوری مسجد الحرام میں ہے۔ میں نے 2 نکاح کیے ہیں، ابھی اور 2 کا ارادہ ہے، تو کر لو، ہمیں تو بھائی 1 نہیں ملتی، تمہیں پتہ نہیں 4 کیسے مل گئے۔ کہتے جی عمرے کے طواف میں نیت کرنے کے بعد میں نے 2 قدم اٹھانے کے بعد پھر کمدہ نکالا، کوئی حرج نہیں۔ نفل طواف میں طواف ختم ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھیں، ورنہ حتیم میں پڑھیں، ورنہ سارے مطاف میں پڑھیں۔ ہم نے کل مدینہ جانا ہے، طواف الوداع کرنے کوئی ضروری نہیں، لیکن کر لے تو اچھی بات ہے، چونکہ موت و حیات کا تو کوئی پتہ نہیں، واپسی پہ آئیں گے پھر عمرہ کریں گے۔ عمرے کے طواف میں دوسرے چکر پہ استلام کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائی یونیورسٹی بودھن میں مدرسے میں قرآن پاک یاد کرے، اللہ نصیب فرمائے۔ مجھے کئی سالوں سے ناسون کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
بہرحال ایک عورت مدینہ منورہ سے آئی ہے، ذوالحلیفہ سے احرام بھی باندھ لیا ہے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر بیمار ہو گئی۔ اب وہ ارکان عمرہ نہیں پورے کر سکتی، تو بڑا ٹھہر جائے جب تک حیض نہ ختم ہو، نہ جائے واپس پاکستان۔ جب ختم ہو جائے غسل کر کے پورے کر دیں۔ کسی کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی مردے کے بارے میں کریں، ہمیں کیا پتا عقیدہ کیا تھا، بہرحال آپ مسلمان کا ہی کریں گے نا، کافر کا تو نہیں کریں گے۔ بعض لوگ عمرے پہ آتے ہیں، ساتھ سگریٹ کے کرٹن لے آتے ہیں، بیچتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ محنت دلال کراچی سے، میری بیوی اور بھابھی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میرا نام رشیدہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میری شادی کو 14 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری بھابھی کا نام انیسہ ہے، انڈیا سے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ میرا نام فائز منان ہے، میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ مجھے روزہ تھا، میں ہوٹل میں ہونے کی وجہ سے ٹائم دیکھ کر 5:36 پر افطار کر دیا۔ آپ کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ افطار آپ کو 5:40 پہ کرنا تھا۔ میں نے احرام میں طواف نہیں کر سکتے، پھر میں نے احرام میں 2 طواف کیے، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے علاج یہ ہے کہ روزانہ 10 طواف کیے کرو۔ ایک بدبخت اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا رہا، توبہ کرے، بس اتنا بڑا گناہ ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ بیٹیاں چیختی تھی، ماں کو کہتی تھی، ماں چپ کرا دیتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے والدین میرے پاس رہتے ہیں، کھانے پینے کا خرچہ میں ہی اٹھاتا ہوں، لیکن والدین میرے بھائی کے اوپر زیادہ خرچہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہوتی۔ ناراض ان کی مرضی ہے، بھی والدین ہیں، زیادہ کریں کم کریں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک نکاح ہم نے چھپ کے کیا تھا، ایک نکاح ہم سامنے کرنا چاہتے، کب تک پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل بھی مطاب میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرمائے۔ بس مدینے سے آتے ہوئے عصر کی نماز پہلے پڑھ لی، پھر ذوالحلیفہ پر اوپر کا احرام باندھا، نفل نہیں پڑھے، اچھا کیا، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ میرا بیٹا چلنے کے قابل نہیں، اللہ شفا دے۔ مطاب میں بھی نماز جائز ہے۔ میری بیوی پاکستان سے آئی، احرام باندھ کر آئی، اور میں اس کا شوہر کویت سے آیا، جتنے میں اکٹھے ہو کر پھر عمرہ ادا کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اور کوئی گڑبڑ نہیں کی تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين الكفار والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.